السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو پاکستان کی پوری پاکستانی قوم کو اور پاک آرمی کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاک آرمی کی ٹیم نے ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ فوجی مشقیں کیمبرین پیٹرول 2024 پاکستان ٹیم نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ ISPR کے مطابق فوجی مشقیں کیمبرین پیٹرول 2024 برطانیہ کے علاقے ویلز میں 4 سے 13 اکتوبر کے دوران منعقد ہوئیں۔ اس سال ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول کے انعقاد کے 65 سال مکمل ہوئے۔ مشق کے دوران ٹیموں کو بہترین پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف رکاوٹیں عبور کیں، جن میں دشوار گزار علاقوں میں گشت اور ان پیچیدہ علاقوں میں حالات کا ساتھ 48 گھنٹے کے اندر 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا شامل تھا، جن میں مختلف ٹاسک کو طے کرنا بھی شامل تھا۔ اس سال 42 ممالک کی 128 ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا اور ان تمام ٹیموں میں سے پاک فوج کی ٹیم نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس پر انہیں گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ترجمان کے مطابق یہ کامیابی پوری قوم اور پاک فوج کے لیے ایک قابل فخر موقع ہے۔ پاک فوج اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے اعلیٰ ترین معیار کے لیے جانی جاتی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ملک کا پرچم سر بلند رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور ہماری پاک فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ SCO کانفرنس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے قبل دارالحکومت اسلام آباد کو بند کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس دوران شہر میں عام شہریوں کی آمد و رفت بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر ہونے جا رہا ہے جب ملک کے مختلف حصے بدامنی اور دہشت گرد حملوں کی لپیٹ میں ہیں۔ منگل اور بدھ کو ہونے والی 2 روزہ سربراہی کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ، روس کے وزیر اعظم اور چین کے وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنما اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم اجلاس کے موقع پر وفود کے سربراہوں سے عام ملاقاتیں کریں گے، جہاں اجلاس میں معیشت، تجارت، سماجی اور ثقافتی تعلقات، ماحولیات کے شعبوں میں تعاون پر بات ہوگی، جبکہ تعاون کے فروغ سے متعلق عام فیصلے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ عمران خان سے ان کے ڈاکٹر اور بہن کا ملنا ان کا قانونی حق ہے۔ ملاقات کی اجازت نہ دینے سے ہمارے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عقل کا تقاضا ہے ملاقات کرواؤ اور جان چھڑواؤ۔ غیر ضروری خواہ مخواہ کی ضد حکومتوں کے لیے نامناسب ہے۔ جلسہ مؤخر کرانے کے لیے صبح 7 بجے جیل کھلوائی گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو 2 بندوں کی ملاقات کرانے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ادھر دوسری جانب اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ مولانا صاحب نے شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ مولانا سے بانی PTI کو طبی سہولیات دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ 17 اکتوبر کو دونوں جماعتوں کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین دلایا کہ ان کی
تجاویز پارٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی آمروں اور ججز کی طرح من مانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے ایک عام ٹویٹر پیغام۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی۔ جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال اپنے ساتھیوں عاصمہ جہانگیر اور آئی اے رحمان سے شیئر کیا جو ان سے متفق تھے۔ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کا عروج عمران خان اور جنرل فیض کے انقلاب پر ہوتا ہے۔ آئینی ارتقاء منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے، چاہے وزیر اعظم، ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے چہرے بدلتے رہے۔ ہم کبھی بھی آمروں اور ججز کی طرح من مانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ ہم اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں 18ویں ترمیم میں 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 19ویں ترمیم اور پی سی او چیف جسٹس افتخار چودھری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے تقریباً 2 دہائیاں لگ چکی ہیں۔ 26ویں ترمیم عجلت میں نہیں کی جا رہی بلکہ یہ کافی عرصہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی۔ جسٹس دوراب پٹیل ان 4 معزز ججوں میں شامل تھے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بری کیا۔ جسٹس دوراب پٹیل نے بھٹو شہید کے عدالتی قتل کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے شریک بانی رہنے والے جسٹس پٹیل کا موقف تھا کہ قائد عوام کو سزا دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر داخلہ نے بیرسٹر گور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اس کے بعد ہماری پورے پاکستانی قوم کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو ہمارے مہمان ہیں چین کے وزیر اعظم وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ یہ کسی بھی چینی وزیر اعظم کا 11 سال بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وفاقی وزراء کے ہمراہ چینی ہم منصب کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ نور خان ایئر بیس پر 2 بچوں نے چینی وزیر اعظم کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ پاکستان آمد پر چینی وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرمائے۔ آج تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔